9:42 ہو رہے ہیں بیٹا. دیکھ رہا ہے تو 4 اگست لاہور شہر کا موسم کیا ہوا ہوا. تیرے باپ کے اندر دم نہیں ہے اس طرح کے کام کرنے کی. آگے سمجھ میں تو نے جو اولیاء کرام کے خلاف بھونکا ہے تو تجھے تو اللہ ذلیل کر رہا ہے. مجھے ضرورت نہیں, مجھے تو کہنا ہی کافی تھا. آ گیا سب تجھے سمجھ میں. یہ لاہور شہر دیکھ لے, اور لاہور شہر کے اندر ٹائم بتا دیا میں نے. ہاں ٹائم میں بتا چکا ہوں, 9:42 نا. لاہور شہر کی گرمی دیکھ, خبریں دیکھ, تو تجھے اللہ کا پتہ جائے گا کہ لاہور شہر کے ساتھ ہوا کیا ہے. یہ وہ لاہور شہر جہاں پہ اگلے 3 روز ان کے مطابق بارش ہونی تھی, ان کی والی. اس کے بعد ان کو بھی نہیں پتہ لگا. جو کل ہوا وہ ایک الگ معجزہ تھا. ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ہو کیا رہا ہے. گرمی کہاں سے آ رہی ہے اچانک, گرم کیوں ہو رہا ہے سب کچھ, پھر گرم ایک دم بدلتا ہے, بارش کہاں سے آئی اور پھر بارش غائب بھی ہو گئی, پھر گرمی واپس آ گئی. تجھے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کیونکہ یہ تیری عقل کے کام نہیں ہے. تیری اتنی معمولی سی عقل کرامات اور معجزات کا انکار ہی کر سکتی ہے جو قرآن و حدیث کے بغیر باہر ہیں, کیونکہ اللہ کے بندوں کی کوئی کمی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے ملنے گئے تھے, بندوں میں سے ایک بندے سے. تو موسیٰ علیہ السلام تو کلیم اللہ ہے نا, ڈائریکٹ اللہ سے کلام کرتے تھے, 1 to 1 کنورسیشن ہوتی تھی. اس کے باوجود بھی موسیٰ علیہ السلام کو جانا پڑ گیا ایک بندے سے ملنے جس کے پاس وہ علم تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی نہ تھا. تو نے سیکھا ہی گیا ہے بھی قرآن سے. یہ گرمی کی تپش جو سورج مار رہا ہے نا, یہ لکھ پتہ جائے گا لاہور والوں کو اس وقت. جب تک یہ ہے تب تک تو پتہ لگے گا. آگے اللہ کے موسم ہے. میں نے تو صرف اتنی بات کہی ہے کہ میں نے تو کہا تھا نا, صرف کہہ رہا ہوں بیٹا, دعا نہیں, صرف کہا ہے. اگر اللہ چاہے گا تو کر دے گا, اللہ نے کر دیا. اب تو بتا, تو کہتا ہے صرف دعا ہوتی ہے, الہام نہیں ہوتا, کشف نہیں ہوتا. ابے کشف اور الہام دونوں ہوتے ہیں. یہ ہوائیں پھر تجھے تو میں ننگا کروں نا, تھوڑا سا صبر کر. ہوا دیکھ, ہوائیں تو دیکھ اسی تپش کی گرمی کے اندر. وہ چلا کے ہواؤں کو, ہوا وہ چلا رہا ہے. ٹھیک ہے, میں نہیں چلا رہا, ہوا وہ چلا رہا ہے, مجھ پہ چلا رہا ہے. شدید گرمی میں مجھ پہ ہوا چلا رہا ہے. میں آیا چھت پر گرمی سے, یہ موسم سے پتہ لگ رہا تھا کہ گرمی کیسی ہے, ہوا نہیں چل رہی تھی. اب ہوا چلا رہا ہے. یہ تجھے دکھا رہا ہوں, تجھ جیسے لانتے انسان کو دکھا رہا ہوں جو صحابہ کرام کو ڈیگریڈ کرتا ہے, اولیاء کرام کو ڈیگریڈ کرتا ہے, ٹرمپ کو غوث بنا کر, ہے نا. لعنت تیری شکل پہ اور تیری زندگی کے اوپر. اس لیے تو نے قرآن و حدیث پکڑا تھا ہاتھ میں اٹھا کر. یہ کرنے آیا تھا تو سوشل میڈیا پر. یہ لعنت ہے تیرے اوپر, لعنت ہی جو سسٹم چینج ہوا ہے. اور یہ جو دھوپ اور گرمی لاہور شہر میں تپش مار رہی ہے نا, جلسا دینے والی, یہ تجھ پہ لعنت برسائی اللہ نے, تجھے ذلیل کیا اللہ نے. یہ ایسے نہیں ہوا. یہ وہ شہر جہاں پر ٹھنڈا موسم ہو گئے, چل رہے تھے لشکر. 1 اگست 2025 یاد ہے نا تجھے, جس دن میں نے کہا تھا, اس دن میں نے کہا تھا, جس دن صبح سے شام تک بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا یہ پورا شہر. زیادہ دن نہیں, 2 دن گزرے ابھی مشکل سے, لیکن اسی دن تبدیلی کے اثرات اسٹارٹ ہو چکے تھے. اور 2 اگست کو دیکھا لاہور شہر والوں نے گرمی, حالانکہ کالے سفید بادل تھے لیکن گرمی کی شدت آ گئی تھی. 3 اگست کو دیکھا لاہور شہر والوں نے گرمی, صبح سے شام تک گرمی ہی گرمی. اور پھر اچانک اللہ کا معجزہ بھی ہو گیا اسی دن, لیکن گرمی نہیں گئی. گرمی قائم رکھی ہے اللہ نے, گرمی نہیں ہٹنے دی. وہ بیچ میں بس معجزہ اپنی نشانی کے لیے. دا پاور آف اللہ اوور ایوری تھنگ, پاور آف اللہ اوور ویدر, تجھ جیسوں کو ذلیل کر رہا. آگے سمجھ. اور آج 4 اگست بھی پہنچ گئی ہے. گرمی وہ ہے کن فیکون کا مالک. ابے اس کے بندے جب کچھ چاہتے ہیں نا, خواہش بھی کرتے ہیں نا, منہ سے کہنے کی تو بات ہی دور ہے. تجھے کیا پتا تو ہے کیا. اس کے بندے سے خواہش رکھتے ہیں نا دل میں, خواہش آنے کی دیر ہوتی ہے, وہ ان کے کام کر دیتا ہے. ان کے خواہش آنے سے بھی پہلے بھی کر دیتا ہے. ایسے ایسے بندوں کی بھی ایسے بھی ہیلپ کرتا ہے. تو نے کیا سیکھا ہے؟ تو اللہ کے حوالے سے یہ کہہ رہا ہے کہ صرف دعا ہوتی ہے تو معجزہ ہوتا ہے. بکواس کرتا ہے. تجھے ذلیل کر دیا گیا ہے. تیرے پیروکار جب دیکھیں گے نا تیرے ساتھ ہوا کیا ہے. میں نے ویڈیو تیرے ہی خلاف بنائی تھی, میں نے تجھے ہی وہ پیغام دیا تھا, میں نے تیرے ہی نام پر میسج دیا, تیرے ہی نام پہ یہ پلے لسٹ بھی ہوگی. اور اس میں کامیابی دینے والا کون ہے؟ وہ کائنات کا بادشاہ جس کے نام پہ تو ڈرامے بازی کر رہا ہے نا, قرآن اٹھا کے, اس کا کلام اٹھا کر اسی کے بندوں کو ذلیل کرتا ہے کافروں کے سامنے. دیکھ تجھے ذلیل کرنے والا کون ہے, اللہ واحد القہار. اس لیے تجھے آرام سے بتا رہا ہوں, شرافت سے سمجھا رہا ہوں, تو اپنی موت سے پہلے معافی مانگ لے اللہ سے.
تو نے جتنا سوشل میڈیا پہ گند کیا ہے اولیاء کرام کے خلاف، خاص طور پہ تجھے جب موقع ملتا ہے تو اولیاء کرام کی توہین کرتا ہے، تجھے جب میں موقع ملتا ہے تو صحابہ کرام کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے واقعات کو سنا کر عوام کو صحابہ کرام کی حیثیت کو تو معمولی بنا کے پیش کرتا ہے۔ تیرا انالیسس کر چکا ہوں میں اچھا خاصا، سائیکو پیشنٹ تو نفسیاتی مریض ہے اصل میں۔ لوگ تو مجھے آ کے کہتے ہیں یہ غیر مسلم کے تو نفسیاتی مریض ہے، سائیکائٹرسٹ سے علاج کرا کہ یہ کیا کیمرے اٹھاتا ہے یوں کرتا ہے۔ ابے میرے تو کیمرے اٹھتے ہیں تو معجزات ہو جاتے ہیں اللہ کے حکم سے جب وہ چاہتا ہے۔ تیرے کیمرہ اٹھتا ہے تو صرف اسلام کی پیٹھ پہ چھریاں خنجر تلواریں چل رہی ہوتی ہیں، میں نے یہ دیکھا ہے۔ تو منافق ہو چکا ہے کام کرتے کرتے، اتنا تکبر کہاں سے آ گیا تیرے اندر؟ تجھے تکبر ہی دکھانا تھا نا تو کم سے کم کافروں کے خلاف دکھاتا، اسلام دشمنوں کے خلاف دکھاتا، کم سے کم تجھے فائدہ تو ہوتا اس کا، ان کے کم سے کم تکبر تو ٹوٹتے بغیرتوں کے۔ تو ان کافروں سے معروب نظر آتا ہے کہ کبھی ٹرمپ کی تعریفیں کرتا ہے، کبھی تو اسرائیل کی تعریفیں کرتا ہے، کبھی تو کس کی تعریفیں کرتا ہے، اور کبھی پاکستانیوں کو معمولی سمجھتا ہے، کبھی تو ایران کو معمولی کہتا ہے، کبھی کچھ۔ تو کر کیا رہا ہے؟ تجھے شعور بھی ہے تو کر کیا رہا ہے دشمنوں کے ساتھ مل کر؟ کبھی تو ملحدین کا سپورٹ کر رہا ہے، کبھی تو شیعوں کو سپورٹ کر رہا ہے، کبھی تو قادیانیوں کو سپورٹ کر رہا ہے۔ تیری تو لینگویجز کو لے لے کے کتنے علماء نے اور کتنے لوگوں نے ایکسپوز کیا ہوا ہے تجھے، پتہ نہیں کون جاہل لوگ ہیں جو تجھے فالو کر رہے ہیں بیٹھ کر، اندھے بہرے ہیں، عقیدت میں پاگل ہو گئے، مر گئے، ختم ہو گئے، عقل سلب ہو گئی ان کی، شیطان مسلط کر دیا اللہ نے تم لوگوں پہ، تمہاری عقل کام نہیں کر رہی۔ خالی قرآن پکڑنے والا اگر سچا ہوتا نا ایسے ہی، تو مرزا غلام قادیانی جو جس کی تو باتیں کر رہا ہے، وہ جو کنجڑ نبوت کا دعویٰ کر کے مرا ہے کافر ہو کر، وہ بھی قرآن و حدیث سے کام کرتا تھا۔ قرآن و حدیث پکڑ لینا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، نہ کامیابی کی نشانی ہے۔ میں اللہ کے وجود ثابت کرنے کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالہ ثابت کرنے کے لیے قرآن و حدیث کا بھی محتاج نہیں ہوں کہ وہ ہوں گی کتابیں تو ان کی سچائی کو میں ثابت کر سکوں گا، میں ان کتابوں کے بغیر ہی کر چکا ہوں الحمدللہ۔ اس لیے دنیا کا کافر ٹکر نہیں لے سکتا مجھ سے، یہ کتابوں کے غلام کتابوں میں ہی ختم ہو گئے، لیجنڈ بازی بھی لے گیا اللہ کے فضل سے۔ لاہور شعر کیا ہے؟ یہ کتاب ہے، کتاب میں لکھا ہوا کیا ہے؟ میں وہ انسان نہیں ہوں، نہ وہ کام کرنے آیا ہوں۔ کتابوں کے واقعات میں تم جیسے بھونکتے تھے نا، یہ کتابوں کا واقعہ نہیں ہے، فزیکل ورلڈ کی ٹرانسفارمیشن ہے، فزیکل ورلڈ کی گیمنگ ہے، گیمنگ چینل پہ آئے گا میرے، اور فزیکل ورلڈ کی ٹرانسفارمیشن ہے، یہ دیکھیو اور معافی مانگ لینا۔ یہ پلے لسٹ تیرے وہ پیروکار دیکھیں گے جو لیجنڈ محمد ذیشان سے چینل پہ، جب میں اب جو ویڈیو بناؤں گا نا انالیسس کے ساتھ بناؤں گا، اس میں تجھے ننگا کروں گا، ایکسپوز کروں گا، پھر اس میں اس پلے لسٹ کا ریفرنس دوں گا تاکہ یہاں آگے سنیں لوگ کہ ہوا کیا، اور پھر تجھے میں نے پیغام کیا دیا۔ تو یہ پیغام میں نے تجھے دے دیا اس دن جب کہا تھا، اور یہ تبدیلی اللہ کے حکم سے آئی بھی، اس بات کا ثبوت ہے کہ لیجنڈ نے بالکل ٹھیک کہا تھا، ایسا ہی ہے۔ تو تجھے تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اب تجھے اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ تیرے ساتھ ہوگا کیا آگے۔ انجام اصل چیز ہے بیٹا، دنیا میں تو اللہ نے آزادی دی ہوئی ہے ایک حد تک، یہ تو بھی جانتا ہے، انجام پر ہے سارا کھیل۔ تیرا انجام کیا ہوگا میں نہیں جانتا، لیکن تیری حرکتیں بتا رہی ہیں تیرا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ ہاں، تیری لاش سڑگل جائے گی، تو یہ جہنم کے عذاب میں پھینک دیا جائے گا تیری حرکتوں کی وجہ سے۔ اس وقت سے پہلے معافی مانگ لے، توبہ کر لے، اور وہ جتنی ویڈیوز تو نے بنائی ہیں جس میں اولیاء کرام کو گالیاں دیے، توہین کیے، صحابہ کو توہین کیے، ڈیلیٹ کر، اور نہیں کرتا وما علینا الا البلاغ المبین۔ تو ڈیلیٹ کر سکتا ہے نا، بہت تو نے صحابہ کو تانے مارے نا، گستاخانہ مواد ڈیلیٹ کرا ایک ہی نگاہ میں آ کے، تو ایک بٹن دبا کے ڈیلیٹ کر کے دکھا دے اگر اپنی ایک باپ کی اولاد ہے۔ چل، اللہ کو گواہ بنا کے بول رہا ہوں، جا تو یہی کر لے، میرا اللہ تو بہت کچھ کر سکتا ہے، تو کر سکتا ہے؟ اپنی سوچ۔ اللہ اکبر، تھینک یو اللہ، تھینک یو سو مچ فار دس وکٹری۔ لعنت اللہ، کیا نہیں، اسلام کے دشمنوں پر اور اسلام کے خلاف کام کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے، جو اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں اور صحابہ اور اولیاء کرام کو معمولی بنا کے پیش کر رہے ہیں کافروں کے سامنے، ان سب منحوسوں پہ، مردودوں پہ لعنت ہمیشہ کے لیے، میری بھی، اللہ کی بھی، فرشتوں کی بھی، ایمان والوں کی بھی۔